ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کے روزے، راتوں کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ خیرات کرنے کا موقع عطا کیا. اور واقعتاً عید ان لوگوں کے لیے ہی ہے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، لیلۃ القدر کی تلاش میں تاک راتوں میں وہ جدوجہد کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو قبول و منظور فرمائے. بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان مبارک میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور آئندہ کے لیے ہمارا کیا نیا عمل ہے. رمضان ہمیں کچھ سبق سکھانے کے لیے آتا ہے اور سبق سکھا کے یہ رخصت ہو جاتا ہے. مبارک کے لائق ہیں وہ لوگ جو رمضان کے روزوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اپنے اندر تقویٰ اور للہیت پیدا کر لیتے ہیں، نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں اور دوسرے اراکین اسلام کے پابند ہو جاتے ہیں. اور رمضان ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم نے اپنا ناطہ اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی طرف جھکنا نہیں، کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں، کسی اور سے مانگنا نہیں. اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے، امن مانگنا ہے تو اللہ سے، رزق مانگنا ہے تو اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، کیونکہ میں ہر چیز کا مالک ہوں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اولاد دینا نہ دینا یہ میرے اختیار میں ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اے میرے بندو، رمضان نے تمہیں یہ سبق دیا ہے کہ ایک اللہ پہ بھروسہ کرو، مانگنا ہے تو ایک اللہ سے مانگو. اور دوسرا سبق رمضان نے ہمیں یہ دیا ہے کہ تمہارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اے لوگو، اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تمہاری غمییں، تمہاری خوشیاں، تمہارا بیٹھنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا دن کو جاگنا، رات کو سونا، اور تمہارا کاروبار کرنا، تمہارا مزدوری کرنا،
تمہارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کرنا، یہ سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے، رسول اللہ کے اسوہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ جنہوں نے رمضان سے سبق سیکھا اور انہوں نے اپنے ان رشتہ داروں سے، ان عزیز و اقارب سے صلح کی اور بائیکاٹ ختم کیا جن سے ان کی ناراضگیاں تھی، جن کے خلاف ان کے دلوں میں کینہ تھا۔ اپنے سینوں کو کینے سے صاف کر کے وہ عید کی طرف آئے۔ جب وہ ایسے اس طرح عید کی طرف آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ فِطْرِهِمْ یا فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم، جب ان کا عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، مجھے یہ بتاؤ ما جزاء وزیر وفا عملہ، اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جس نے اپنا کام مکمل کیا۔ کام مکمل کرنے سے مطلب یہ ہے انہوں نے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا اور قرآن کی تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرتے رہے، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہے۔ اگر کسی کے خلاف ان کے دل میں کوئی بغض تھا، کینہ تھا، تو اپنے دلوں کو صاف کر لیا۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، صحت والی ہو۔ آپ صحت والی لمبی عمر چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ دو آرزویں رکھتا ہے اسے چاہیے فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرے، کیونکہ قیامت کے دن جس طرح حدیث میں یہ آتا ہے جب تک آدمی صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے آسمان کی طرف نہیں چڑھتے، اسی طرح رسول اللہ کا یہ بھی فرمان ہے اگر دو مسلمان بھائی آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھتے ہیں تو ان کے عمل کا ثواب نہیں لکھا جاتا، ان کا عمل اس وقت تک معلق رہتا ہے جب تک وہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ بھائیوں، رشتہ داری صلہ رحمی کی طرف بھی توجہ کریں اور اپنے کاروبار کی طرف بھی توجہ کریں۔ روزے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ایک تمہارا عقیدہ درست ہونا چاہیے اور سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ دیا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، جو کماتے ہو، جو تجارت کرتے ہو، اس میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسے تاجر جو سچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں کر دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، غرباء کا، مساکین کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن، عید سے پہلے خاص طور پہ غرباء کا، یتیموں کا خیال رکھتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قریبی رشتہ داروں میں کوئی یتیم بچہ بھوکا ہو اور اس کی عید نہ ہو اور تم عید کی خوشی منا رہے ہو، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے اللہ، ہم سب کچھ جو کرتے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور آج ایک مسئلہ اور بھی ہے، آج فلسطین میں، غزہ میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں،
زخمی ہو رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو پکار رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ مسلمان جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی عضو میں کانٹا چبھے تو اس کی درد سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ آج ہم کرچی کرچی ہیں، ہم زخمی ہیں۔ اے ہمارے بھائیوں، کیا تم ہمارے زخموں کو محسوس کرتے ہو؟ مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ہم اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں۔ کہاں گئی تمہاری حکمرانی؟ کہاں گئی تمہاری طاقت؟ کہاں گئے تمہارے ایٹم؟ کہاں گئی تمہاری فوجیں؟ تمہارے مسلمان بھائی آج اسرائیل کے ظلم میں پس رہے ہیں، اور تم خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہو، تم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہو، تمہیں کوئی فکر نہیں ان کو ان کے ظلم سے نجات دلانے کی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، وہ پکار رہے ہیں، اے اللہ ہم زخمی ہیں، ہمارے گلے کٹے ہوئے ہیں، ہمارے بازو کٹے ہوئے ہیں، ہمارے گھر مسمار ہیں، کہاں ہیں ہمارے بھائی جو آ کے ہمیں سہارا دیا؟ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے، رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بآخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دیتے ہیں جو قومیں قرآن پہ عمل کرتی ہیں۔ ہم نے قرآن سے روگردانی کی، کیونکہ ملک ہم نے بنایا تھا کس لیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج جتنا فراڈ ہے اور جتنی یعنی کہ بے حیائی ہے وہ اس ملک میں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی یاد رکھنا کہ عید کی خوشی میں کہیں اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَتَّخِذُهَا هُزُوًا، کہ عید کے دن خوشی میں گانوں بیانوں میں تم اپنا وقت ضائع نہ کرنا اور گانے سن کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا دو آوازیں بڑی ہی ملعون ہیں، دو آوازیں بڑی ہی ملعون ہیں، ایک آواز مصیبت کے وقت واویلا کرنا اور دوسرا خوشی کے وقت موسیقی سننا، خوشی کے وقت موسیقی سننا، گانے سننا۔ ہماری نوجوان نسل وہ ایسے دنوں میں موسیقی کی بڑی دل دادا ہوتی ہے، گانوں کی بڑی دل دادا ہوتی ہے، لیکن بھائیوں اللہ نے ہمیں خوشی میں کیا دیا؟ 2 رکعت نماز عید۔ خوشی میں کیا دیا؟ 2 رکعت نماز عید، یعنی ناچنا کودنا نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیں دیا کہ تم رمضان کے مہینے کے تم نے روزے رکھے ہیں، اب نماز پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کر کے اور اللہ سے اپنا اجر مانگو، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں بتاؤ اگر مزدور مزدوری پوری کرے تو اسے کیا دینا چاہیے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ اس کو اس کی مزدوری پوری دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ میرے بندے اور یہ میری بندیاں انہوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے، آج وہ نکلے ہیں باہر میدان میں آ کے انہوں نے عید پڑھی ہے، یعجونا، اور وہ گڑ گڑا کے مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اے میرے فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں اے بعزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی، اے میرے فرشتوں مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے کرم کی قسم ہے، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم ہے اور مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ قد بدلت سیئاتکم حسنات، صرف معاف ہی نہیں کیا، میں نے ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اتنا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شرف حاصل کرے، آج ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے گناہ نیکیوں میں بدلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری دعا قبول کر، کیونکہ تیرے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں ربنا والذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم
وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ آج فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنے ان بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر جس جنت کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ صرف ان کو نہیں، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اے اللہ ان کے باپوں کو، ان کی ماں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی اولادوں کو، یا اللہ ہماری دعا ہے کہ سب کو جنت میں داخل کر۔ اور فرشتے جب مومن جنت میں جائیں گے فرشتے استقبال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یا اللہ ایسا ہی منظر ہو جب آگے آگے محمد رسول اللہ ہو، پیچھے ہم ہوں، اور آگے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، اور وہ ہمیں کہیں کہ تمہیں مبارک ہو، یہ جنت تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو میری طرف سے عید مبارک کرے۔ تقبل اللہ منی و منکم، اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور میری طرف سے تمہیں عید مبارک ہو، اور تمہاری طرف سے مجھے ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا عمل قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔